حضرات، میں پیشے سے ڈاکٹر ہوں، نیورو سائیکیٹرسٹ ہوں میں، اور ہم لوگ زیادہ تر اسی بیماریوں کا علاج کرتے ہیں۔ زیادہ تر ہم لوگ نفسیاتی اور ذہنی بیماریوں کا علاج کرتے ہیں۔ تو اگر ہم مولا کائنات اور ائمہ کی زندگی پہ روشنی ڈالیں تو ہم یہ دیکھیں گے کہ انہوں نے مختلف مقامات پر ذہنیت، عقل اور علم کی بات کری ہے۔ علم پہ اتنا زور دیا گیا ہے، بہت سارے خطبات اور اقوال مولا کے جو علم پہ ہیں، جس میں ایک دو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا کہ مولا فرماتے ہیں کہ بے شک نعمت وجود کے بعد خزانہ وحدت میں اگر سب سے بہترین کوئی چیز ہے تو وہ علم ہے۔ جیسے روح انسان کی زندگی، انسان کے جسم کو زندگی دیتی ہے، اسی طرح عقل جو ہے وہ انسان کی روح کو زندگی دیتی ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ اللہ اگر کسی سے ناراض ہوتا ہے یا اپنا لطف و کرم اس سے اٹھانا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اس کی عقل کو بدل دیتا ہے۔ لہذا ہمیں الرٹ بھی رہنا چاہیے کہ اگر ہمارے ذہنیت میں، ہماری عقل میں کوئی تبدیلی آ رہی ہے تو ہم کو اس پہ غور کرنا چاہیے۔ آج کل کے نوجوان زیادہ تر اس بھاگ دوڑ کی زندگی میں بہت بار زندگی سے مایوس ہو جاتے ہیں، نا امیدی ہو جاتی ہے، چڑچڑاپن آ جاتا ہے۔ اسی سلسلے میں مولا کائنات کا ایک واقعہ پیش کروں گا اور اپنی بات کو ختم کروں گا کہ ایک شخص مولا کائنات کی خدمت میں آتا ہے اور کہتا ہے، یا علی، میں زندگی سے مایوس ہو گیا ہوں، پورا دن چڑچڑا رہتا ہوں، بے چین رہتا ہوں۔ مولا نے فرمایا کہ اے شخص، تم زندگی کی جو خوشیاں ہیں اس کو پورا نہیں کرتے ہو۔ اس نے کہا، یا علی، میں کون سی خوشی پورا کروں، میری زندگی میں تو کوئی خوشی آتی ہی نہیں ہے۔ اس پر مولا نے فرمایا، اے شخص، یاد رکھو، انسان جب کسی خوشی کو پورا کرتا ہے، جو بھی خوشی اسے ملتی ہے اس سے وہ لطف اندوہ ہوتا ہے، اس کا لطف اٹھاتا ہے، تو اللہ کے طفیل سے انسان کی عقل اسے ایک تحفہ دیتی ہے جسے راحت اور سکون کہتے ہیں۔ تو انسان اگر ان چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو اپنی زندگی میں اس کو محسوس کرے اور اس سے لطف اٹھائے تو انسان کی زندگی میں بڑی خوشیاں اپنے آپ آتی ہیں۔ وہ فرماتا ہے کہ یا علی، میری زندگی میں تو کوئی خوشی ہے ہی نہیں۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ انسان جب بڑی خوشی کی تلاش کرتا ہے تو وہ اپنی چھوٹی خوشیوں کو قربان کر دیتا ہے، وہ اس کو محسوس نہیں کر پاتا ہے کہ یہ ہماری زندگی میں نعمت ہے یا ہماری زندگی کی یہ بھی خوشی ہے۔ تو ہم زندگی میں بڑی خوشیوں کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، اور انسان جب وہ خوشی اس کو حاصل ہو جاتی ہے تو تھوڑے دن بعد وہ اس کا عادی ہو جاتا ہے، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ڈیپینڈنس ہو گیا ہے، اور پھر وہ دوسری خوشی کی تلاش میں بھاگتا رہتا ہے، اور اس طرح مرتے دم تک انسان ایک کے بعد ایک خوشی کی تلاش کرتا ہے لیکن زندگی میں سکون نہیں ملتا۔ تو مولا نے فرمایا، دیکھو، جو چھوٹی چھوٹی خوشیاں آپ کو ملیں، آپ اس کا زندگی میں لطف اٹھائیں اور اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں تو بے شک بڑی خوشیاں آپ کی زندگی میں ضرور آئیں گی اور آپ جو چاہیں گے وہ ملے گا۔ تو میں آج نوجوانوں کو بس ایک میسج دینا چاہوں گا کہ ایٹ لیسٹ اپنی زندگی میں جو ان کا مقصد ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ اسی پہ فکس ہو جائیں۔ آپ کو اپنے راستے اور بھی دیکھنا ہے، اور اگر کوئی خوشی مل رہی ہے تو آپ کو اس کو تسلیم کرنا چاہیے اور زندگی کو آگے بڑھانا چاہیے تاکہ آپ کی زندگی میں اور خوشی آ جائے۔
میں اپنی بات کو ایک شعر کے ساتھ ختم کرنا چاہوں گا کہ مولا کائنات نے جیسا آپ نے دیکھا کہ علم کی روشنی میں بہت سارے باتیں کہی ہیں، اسی ضمن میں ایک شعر کہ علی کے علم کی کیا حد ہے یہ خدا جانے، علی کے علم کی کیا حد ہے یہ خدا جانے، یہ جبرائیل بھی شاگرد بوتراب میں ہے، یہ جبرائیل بھی شاگرد۔ والسلام علیکم، بہت بہت شکریہ غدری یووا فاؤنڈیشن کا جنہوں نے مجھے یہ موقع فراہم کیا کہ آپ کے سامنے لب کشائی کر سکوں۔ خدا